پھر اس کو یہ بھی حق نہیں کہ وہ تمہیں حکم دے. یہ اسی کا اسی ڈکشن اور اسی نہج پر آیت چل رہی. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور اسے یہ بھی حق نہیں کہ تمہیں وہ یہ حکم دے کہ فرشتوں کو یا نبیوں کو رب بنا لو. رب سمجھو. رب کا کیا معنی ہے؟ رب معنی مالک، رب معنی پالنے والا ہے جی. رب معنی مالک، رب معنی پالنے والا. تو یعنی وہ عقیدہ تم اس کے ساتھ رکھو، ان ملائکہ کے ساتھ یا نبیوں کے ساتھ جو عقائد اللہ کے ساتھ رکھنے کا حکم ہے تمہیں. تو یہ شرک ہوگا اگر تم یہ عقیدہ ملائکہ یا نبیوں کے ساتھ رکھو گے. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم ان کو رب بنا لو. رب بنا لینا کیا مطلب ہے؟ کہ کسی پیر صاحب نے ایک بات کر دی، کسی عالم دین نے بات کر دی، اس کے پیچھے قرآن کی سند نہیں ہے، اس کے پیچھے رسول اللہ کی سنت کی سند نہیں ہے. ایک مفکر اسلام بنے ہوئے ہیں، بڑے شیخ المشائخ ہیں، بہت بڑے پیر ہیں، اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، سمجھتے ہیں، بہت بڑے علامہ فہامہ ہیں، راضی دوراں خود کو کہلاتے ہیں، سمجھتے ہیں. لیکن اللہ اور رسول کی کسی مضبوط دلیل کے بغیر وہ ایک اپنے نظریے، اندیے، نقطۂ نظر کو امت پر ٹھونسنا چاہتے ہیں کہ تم میری یہ بات مانو کیونکہ میں کہہ رہا ہوں میں فلاں درگاہ کا سجادہ نشین ہوں، میں فلاں درگاہ کا متولی ہوں، میرا دادا فلاں ہے، میں فلاں کی اولاد سے ہوں، مجھے مانو، میری بات کو مانو. یہ شرک ہے. جو اس کی بات اللہ اور رسول کی دلیل کے بغیر مانے گا اے بدھو مرید، چبل مرید. اے روٹیاں چمڑے والے مرید. تو جب وہ یہ بات اس کی مانیں گے تو انہوں نے گویا اس اپنے پیر کو، اس عالم دین کو رب بنا لیا. جس طرح رب کی کوئی بات اللہ پر آپ دلیل پوچھ سکتے ہیں، یا اللہ تو نے یہ جو حکم دیا اس کی دلیل کیا ہے؟ بولے. اللہ سے کوئی دلیل پوچھ سکتا ہے؟ رسول اللہ جناب محمد الرسول اللہ سے کوئی دلیل پوچھ سکتا ہے؟ کسی صحابی سے یہ ثابت ہے کہ سرکار نے کوئی حکم دیا ہو تو کسی نے کہا ہو سرکار اس کی دلیل بتائیں؟ او اللہ کا رسول خود اللہ کی دلیل ہے. یاد رکھے میری بات، یہ جو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، یہ قرآن خاموش ہے اور محمد عربی قرآن ناطق ہے. تو کوئی پوچھ سکتا ہے جناب محمد الرسول اللہ سے کہ آپ نے سرکار یہ بات کیوں فرمائی؟ یہ کیوں اور کیا؟ کیوں، کیا، کیوں کر، یہ تین لفظ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے شریعت اور ادب کی کتاب سے یہ خارج ہیں. یہ تین لفظ کیوں کہا، کیوں کر کہا؟ تو ان سے پوچھے کیا کہا؟
میں کہہ جو رہا ہوں فرمائیں گے. میں نے کہا جو ہے. اب کیا پوچھتا ہے کیا کہا؟ اگر نہیں سمجھ آئے تو یہ کہو کہ حضور میں سمجھا نہیں ہوں, مجھے عطا فرمائیں, میری عقل ناقص ہے. آپ عقل کل ہیں, میں عقل ناقص ہوں, مجھے آپ سمجھائیں. یہ کیا کر رہا ہے کہ کیا کہا, کیوں کہا, یہ کیا کیوں کر اس بارگاہ میں ناروا ہے. ہاں یہ ہم سے پوچھو بھائی پیر نصیر الدین صاحب یہ بات کیوں کر رہے ہیں, یہ مجھ سے پوچھو. میری حیثیت اتنی ہے, مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں, مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں بھائی تم یہ کیوں کر رہے ہو, یہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے. میں کہوں گا قرآن مجید کی یہ آیت ہے, دیکھو وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ, یہ اور وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا, اور وہ تمہیں حکم نہیں دے سکتا کہ تم نبیوں اور فرشتوں کو اپنا رب بنا لو. تو جب نبی اور فرشتے رب بننے کے مستحق نہیں ہیں تو کوئی مولوی یا کوئی شیخ المشائخ یا کسی درگاہ کا سجادہ نشین گدی نشین کب شریعت میں تبدیلی لا سکتا ہے, کسی حکم میں ہیرا پھیری کر سکتا ہے. کیوں کہ وہ مالک کل ہے, اختیار اس کا ہے. وہ مالک کل ہے, اختیار اس کا ہے, اجرائے قضا میں اعتبار اس کا ہے. فیصلہ دینا, اجرائے قضا, فیصلہ کو جاری کرنے میں, اجرائے قضا میں اختیار اس کا ہے. تو کون ہے فیصلے سنانے والا؟ بوتھی تک اپنی شکل تک اپنی, تو کون ہے فیصلے سنانے والا؟ عزت ذلت پہ اختیار اس کا ہے. تو عزت ذلت پر, احکام کے بھیجنے پر, ناسخ منسوخ کا اختیار اس کو ہے. آج بھی میری نظر میں وہ لوگ میرے سامنے ہیں جن کے ذہنوں پر نسب کا بھوت سوار ہے. میں بھی ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, میرا بھی حضور ختمی مرتبت جناب محمد الرسول اللہ کے خاندان عالیہ سے مجھے بھی انتساب کا شرف حاصل ہے, مگر میری یہ جرت نہیں کہ میں اللہ کے کسی حلال کو حرام کہوں. میرے ساتھ جو مخالفت ہوئی اور ہو رہی ہے, میں نے یہی کہا تھا کہ اللہ کے احکام تمام مسلمانوں کے لیے برابر ہیں. دیکھیں, ایک طبقہ, ہمارا طبقہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے رشتے دوسروں کو نہیں جا سکتے, یہ نکاح نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا بھائی سادات کے لیے کوئی الگ حکم ہے شریعت میں؟ مجھے بتاؤ, میں بھی 2-4 لفظ پڑھا ہوا ہوں. اگر ان کے نکاح کا کوئی الگ حکم ہے تو پھر یہ امت کے ساتھ طلاق میں کیوں برابر ہیں؟